شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعود محمد عاجل فرجہم۔ اگلا باب، واپسی۔ میں نے چشمِ زدن میں خود کو اسٹریچر میں لیٹے ہوئے دیکھا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم مجھے برقی جھٹکے دینے میں مصروف تھی۔ بقول ان کے چند دفعی کوشش کے بعد میں پلٹ آیا تھا، یعنی زندہ ہو گیا۔ روح جسم میں واپس آ گئی تھی۔ مہلت مل جانے پر عجیب سی کیفیت تھی۔ میں خوش تھا لیکن ناراضگی کے وادی پر نور سے اس فانی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے میری رسولی نکال لی تھی اور وہ اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ آپریشن آخری مراحل میں تھا کہ میرے دل کی حرکت 3 منٹ کے لیے رک گئی، یعنی ہارٹ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد برقی جھٹکے دے کر میرے دل کی دھڑکن کو بحال کیا گیا۔ میں ان 3 منٹ میں ہر بات کا گواہ تھا کہ ڈاکٹرز کیا کر رہے تھے۔ آپریشن مکمل ہونے کے بعد مجھے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں بےہوشی کی کیفیت سے باہر آیا، جس میں ایک بار پھر تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ جب طبیعت بہتر ہوئی تو میں اپنی دائیں آنکھ کھول کر دیکھ سکتا تھا، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان روحانی مناظر سے دور ہو جاؤں۔ میں اگلے چند گھنٹوں تک روحانی سفر کے تمام مناظر کو دہراتا رہا۔ کتنے مشکل مراحل طے کیے، برزخی جنت کو اس کی تمام نعمتوں سمیت دیکھا، جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو بھی دیکھا۔ جنت سے چند قدم قریب پہنچ گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں جدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بہت قریب سے زیارت کی۔ مجھے یقین آ گیا کائنات کی دوسری سمت ہماری مادر گرامی کا کتنا بلند مرتبہ و مقام ہے۔ میرے لیے اب دنیا کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں 2 نرسز آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئی اور مجھے وارڈ میں منتقل کر دیا۔ جو ہی وہ میرے قریب آئیں، ان میں سے ایک کا چہرہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ اس کا چہرہ بھیڑیے جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ میرے بھائی اور چند دوست مجھے دیکھنے آئے۔ میرے 1 2 رشتہ دار بھی عیادت کے لیے آنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے گھر سے نکل چکے تھے اور ہاسپٹل کے رستے میں تھے۔ میں اس بات سے بخوبی واقف تھا۔ اچانک ان کا باطنی چہرہ دیکھ کر مجھ پر دہشت طاری ہو گئی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک عزیز کو کہا فلاں شخص کو فون کریں اور کہیں کہ واپس لوٹ جائیں۔ میں اس وقت کسی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اکثر لوگوں کا باطن مجھ پر نمایاں ہو چکا تھا، ان کے اعمال اور ان کے کردار کا باطن۔ جو کھانا میرے لیے آتا، میں اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا کہ کہیں کھانے کا باطن مجھ پر ظاہر نہ ہو جائے، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے مجبور تھا کہ کیسے کھاؤں۔ میرا دل کسی کی طرف دیکھنے نہیں چاہ رہا تھا۔ بعض دوست میری تنہائی کے خیال سے میرے پاس رکے ہوئے تھے، لیکن وہ لا علم تھے کہ ان کی موجودگی میرے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ میں پہلے سے زیادہ تنہا محسوس کر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت میں نے کوشش کی کہ کسی کو نہ دیکھوں اور اسی لیے دیوار کی طرف رخ کر لیا۔ اچانک ایسا منظر دیکھا کہ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں در و دیوار سے تسبیح پروردگار سن رہا تھا۔ میرے ارد گرد کے 2 3 ڈاکٹروں کی تاکید پر مصر تھے کہ میں آنکھیں کھولوں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میں نے ان کے چہرے دیکھنے کی خوف سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اگلا باب، ظاہر و باطن کی حقیقت۔ میرا آپریشن کرنے والے سرجن ایک متقی اور محترم اور مومن انسان تھے، اتنے مومن کہ جمعے کی صبح پہلے دعا خطبہ پڑھنے گئے اور پھر مجھے دیکھنے آئے۔ آپریشن ختم ہونے کے بعد میں نے بعض انسانوں کے باطنی چہرے دیکھے اور بعض غیر معمولی آوازیں بھی سن رہا تھا، اسی لیے میں ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میرے نزدیک آ کر کہا آنکھیں کھولو۔ یہ وہ یہ سمجھے کہ میری آنکھیں ابھی تک صحت یاب نہیں ہوئی، لیکن میں خوفزدہ تھا۔ ان کے مسلسل اصرار پر میں نے آنکھیں کھولی اور انہیں دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس ڈاکٹر کا ظاہر اور باطن انسان جیسا ہی تھا۔ اپنے ہاتھ کی چند انگلیاں دکھا کر ان کی تعداد پوچھی اور اس طرح کے چند سوالات کیے۔ میں جواب دیا اور انہیں بتایا کہ میری آنکھیں ٹھیک ہیں، آپ کا بہت شکریہ، اگر اجازت دیں تو میں آنکھیں بند ہی رکھوں۔ ڈاکٹر نے اطمینان سے کہا جیسا تمہیں مناسب لگے۔ چند منٹ بعد ایک جوان جو کسی حادثے کی وجہ سے شدید مجروح ہو گیا تھا، اس کو میرے کمرے میں لایا گیا اور 7 والے بیڈ پر لٹا دیا گیا تاکہ اسے آپریشن کے لیے آمادہ کر سکے۔ میں آنکھیں بند کر کے تسبیح پڑھ رہا تھا۔ جو ہی میں نے آنکھیں کھولی تو برابر میں بیڈ پر ایک خوفناک جانور دیکھا جس کا سر درندے جیسا اور جسم انسانوں والا تھا۔ میں نے ایک ہی نظر میں پوری روداد سمجھ گیا۔ گزشتہ رات یہ جوان ایک لڑکی کے ساتھ کسی تفریحی مقام پر گیا تھا۔ واپسی پر اس کی آنکھ لگ گئی اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن اس کا باطن اور اعمال مجھ پر واضح تھے۔ میں نے اس کی پوری زندگی ایک لمحے میں دیکھی۔ 1 گھنٹے بعد اس کا ڈاکٹر آیا۔ میں نے یوں ہی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ایک اور درندہ اس جوان کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ درندے کے پنجے کے مانند تھے
جن سے وہ جوان کے جسم کو نوچ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر میری طبیعت ناساز ہو گئی، اس کا باطن حرام خوری کے نتیجے میں درندے جیسا ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے باہر جانا چاہتا تھا لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر واپس چلا گیا۔ جوان کا والد موبائل فون پر کسی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، میں کیا کروں؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے اسپتال کے اخراجات کے علاوہ 10 ملین تومان نقد ذاتی طور پر مجھے لا کر دو تاکہ تمہارے بیٹے کا آپریشن کروں۔ آج چھٹی کا دن ہے، میں کہاں سے 10 ملین تومان لے کر آؤں؟ میرا ڈاکٹر دوبارہ کمرے میں آیا۔ میں نے اس سے کہا، میری درخواست ہے یا مجھے اسپتال سے ڈسچارج کر دیں یا کسی خالی کمرے میں منتقل کروا دیں۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں پتہ کرواتا ہوں۔ اسی وقت میرے کسی دوست نے میرے بھائی سے رابطہ کیا۔ وہ میری عیادت کے لیے اسپتال آنا چاہتا تھا، لیکن جو ہی میں نے اس دوست کا تصور کیا مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا جو ناقابل بیان ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، جس طرح بھی ممکن ہو اسے یہاں آنے سے منع کر دو۔ میں پہلے لوگوں کو دیکھنے کے بعد اپنے والد کو سمجھتا تھا، لیکن اب جو شخص اسپتال آنا چاہتا تھا 3 بچوں کا باپ تھا، اس کے باوجود بہت زیادہ غیر اخلاقی برائیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کا باطن نہایت آلودہ تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ برا میں نے دیکھا کہ اس کے بچے جو کہ ابھی کم عمر ہیں مستقبل میں فساد کے گڑھ میں پھنس جائیں گے اور اپنے باپ سے بھی زیادہ آلودہ باطن رکھتے ہوں گے۔ اس کی وجہ تھی کہ کیونکہ اس شخص کی شادی اس کی بیوی کے ساتھ شرعی نہیں تھی، وہ ایک دوسرے پر حرام تھے، لہٰذا ان کے بچے بھی ناجائز پیدا ہوئے تھے اور مجھے بچوں کے ناجائز ہونے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ یہ شخص شادی سے قبل بیوی کی بہن سے غیر شرعی جنسی تعلق رکھے ہوئے تھا اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا تھا۔ اگلا باب، تنہائی۔ اس دن اسپتال میں نے پروردگار سے دعا کی کہ وہ مجھے اس کیفیت سے باہر نکال دے، کیونکہ اس حالت میں کسی سے بات اور رابطہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ خدا کا شکر کہ اس نے مجھے سابقہ کیفیت کی طرف لوٹا دیا، لیکن میں فی الوقت خلوت میں رہنا چاہتا تھا تاکہ حساب رسی کے سارے مناظر دہرا سکوں۔ میں تنہائی پسند ہو گیا تھا اور خلوت میں اپنے ساتھ پیش آنے والے برزخی واقعات کو دہراتا رہتا تھا۔ کتنے حسین لمحات تھے! اس وادی میں وقت کا کوئی تصور نہ تھا، نہ تکلم کی ضرورت کہ بات کے ذریعے اپنا پیغام دیا جائے۔ جو چاہتے ایک ہی نظر میں دوسرے تک منتقل ہو جاتا۔ وہاں اولین سے آخرین تک دیکھا جا سکتا تھا اور میں نے چند ایسے واقعات کا بھی مشاہدہ کیا جو ابھی رونما نہیں ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ اس بستی میں بعض ایسے مسائل کی طرف مجھے متوجہ کرایا گیا جو ناقابل بیان تھے۔ میں آخری لمحے تک اس وادی میں گزار رہا تھا۔ میں نے وہاں اپنے چند دوستوں اور عملے کے ارکان کو دیکھا جو شہید ہو چکے تھے۔ میں جاننا چاہتا تھا آیا وہ ابھی زندہ ہیں یا شہادت کا رتبہ حاصل کر چکے ہیں۔ اسی ہاسپٹل میں ایک رشتہ دار کے ذریعے میں نے فون کر کے اپنے چند دوستوں کا احوال معلوم کیا تو پتہ چلا سب خیریت سے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ پھر میں نے ان کے لیے جو دیکھا اس کا مطلب کیا تھا۔ وہ سب بطور شہید برزخ میں داخل ہو رہے تھے۔ آپریشن کے چند دن بعد جب میری طبیعت بہتر ہوئی تو مجھے گھر بھیج دیا گیا، لیکن میرا ذہن پریشان اور اس بات میں الجھا ہوا تھا کہ میں نے اپنے عملے کے ارکان کو شہداء کی شکل میں دیکھا تھا۔ ایک دن اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ خریداری کے لیے باہر گیا۔ جو ہی مارکیٹ میں داخل ہوا اپنے ایک دوست کے بیٹے کو دیکھا جس نے مجھے سلام کیا۔ اس کو دیکھتے ہی میرا رنگ اڑ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا، کیا یہ فلاں کا بیٹا نہیں؟ بیگم نے میری تائید کی اور پوچھا، کیا ہوا؟ یہ لڑکا نشے اور جرائم پیشہ تھا اور پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی کر لیتا تھا۔ میں نے پھر پوچھا، کیا یہ ابھی تک مرا نہیں؟ میں نے اسے برزخ میں نہایت خراب حالت میں دیکھا تھا اور یہ مسلسل ملائکہ سے التجا کر رہا تھا یہاں تک کہ میں اس کی موت کی وجہ بھی جاننا ہوں۔ میری بیوی نے مسکرا کر کہا، کیا تم مطمئن ہو کہ تم نے غلط نہیں دیکھا؟ اچھا تم اس کی موت کی وجہ بتاؤ۔ میں نے کہا، یہ لڑکا کھمبے کے اوپر بجلی کی تاریں چرانے میں مصروف تھا کہ شدید کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ میری بیوی نے جواباً کہا، فی الحال تو یہ صحت مند ہے۔ اسی رات گھر واپس آنے کے بعد سوچتا رہا جو لوگ میں نے برزخ میں دیکھے کہیں وہ محض میرا وہم یا گمان تو نہیں۔ میرا ذہن اسی سوچ میں الجھا رہا۔ 2-3 دن بعد اس لڑکے کی موت کی خبر آئی۔ اس کے جنازے کے بعد قرآن خوانی کا اہتمام ہوا۔ میں نے اس کے کسی رشتہ دار سے موت کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ لڑکے کا کار حادثے میں انتقال ہوا۔ میرے ذہن میں اب مزید الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے تو اسے برزخ میں برے اعمال، گناہوں اور حق الناس کی وجہ سے بری حالت میں دیکھا تھا۔ وہ گڑگڑاتے ہوئے سب سے دعا مدد مانگ رہا تھا کہ کوئی اس کے لیے کچھ کرے۔ تھوڑے دن بعد میری ملاقات اپنے ایک رشتہ دار سے ہوئی جو اصفہان میں بجلی کے محکمے میں ملازم تھا۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کچھ دن قبل ایک جوان بجلی کے کھمبے پر تارے چوری کرنے کی غرض سے چڑھا۔ وہ عادی چور نشئی تھا۔ اسے کرنٹ لگا اور کھمبے سے سوکھی لکڑی کی مانند گرا۔
اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور غور سے اپنے رشتے دار کو دیکھتے ہوئے لڑکے کا نام لیا۔ آیا یہ فلاں نامی جوان تھا؟ کہنے لگے ہاں وہی تھا۔ میں نے کہا کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ وہی جوان تھا؟ تو کہنے لگے میں خود اس لڑکے کا جنازہ اٹھانے آیا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے لوگوں کچھ اور ہی بتایا ہے۔ اگلا باب، نشانیاں۔ اس نشئی لڑکی کی موت کی حقیقت جاننے کے بعد میں سمجھ گیا کہ میں نے مستقبل کے چند واقعات کا مشاہدہ کیا ہے۔ نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، لہٰذا اس کی وجہ جاننے کے لیے ایک عالم دین سے رجوع کیا۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا چونکہ عالم مکاشفہ میں وقت اور مکان کا تصور نہیں ہوتا، اس لیے عین ممکن ہے کہ میں نے مستقبل میں ہونے والے چند واقعات کی رودات دیکھی ہو۔ اس وضاحت کے بعد مجھے یقین ہو گیا میں نے برزخ میں جن دوستوں کی شہادت کا منظر دیکھا وہ واقعی میں شہید ہوں گے۔ میری صحت یابی کے تقریباً 2 ہفتے بعد والد محترم ایک حادثے میں زخمی ہو گئے اور چند دن بعد ہی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اگرچہ ان کی موت کا دکھ میرے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن مجھے اپنے تایا مرحوم کی بات یاد آئی تھی کہ وہ باغ ان دونوں کے لیے تھا اور میرے والد محترم بہت جلد ان تک پہنچ جائیں گی۔ ہاسپٹل سے واپسی کے بعد طبیعت بحال ہونے کے بعد کے ایام میں اس شہر جانا ہوا جہاں میں نے بچپن اور جوانی کے دن گزارے تھے۔ وہاں کی پرانی مسجد بھی گیا جہاں میرے بچپن اور جوانی کی یادیں تازہ ہو گئی۔ مسجد میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان کا حال دریافت کیا اور نماز کی تیاری کی۔ اچانک مجھے ان بزرگ کا خیال آیا جنہوں نے مجھ پر تہمت لگائی تھی اور برزخ میں میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنی تعمیر شدہ امام بارگاہ کا ثواب مجھے دینا پڑا۔ میں نے ان بزرگ کی پریشانی اور ناراضگی کا سوچتے ہوئے خود سے کہا دیکھنا چاہیے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، گو کہ مجھے یقین تھا یہ بات بھی باقی نشانیوں کی طرح سچ ہوگی، لیکن میں اس امام بارگاہ کو دیکھنا چاہتا تھا جس کا ثواب مجھے مل چکا تھا۔ میں نے ان بزرگ سے پوچھا کیا آپ فلاں نامی بزرگ کو جانتے ہیں جن کا 4 سال قبل انتقال ہو گیا تھا؟ کہا جی ہاں، وہ بہت نیک دل انسان تھے اور خاموشی سے نیک عمل انجام دیا کرتے تھے، بہت درست انسان تھے، ان جیسی شخصیات بہت کم ملتی ہیں، خدا ان کی قبر پر نور کی برسات فرمائے۔ میں نے ان کی تائید کی اور پوچھا کہ کیا وہ شہر میں کسی ایسی جگہ کے بارے میں جانتے ہیں جو ان بزرگ مرحوم نے وقف کر رکھی ہو، کوئی مسجد یا امام بارگاہ؟ کہا وہ نہیں جانتے، لیکن فلاں صاحب ان کے بڑے گہرے دوست ہیں، ان کو یقیناً علم ہوگا اور وہ مسجد میں اس وقت موجود ہیں۔ ہم نماز کی ادائیگی کے بعد ان بزرگ کے پاس گئے، ان کے مرحوم دوست کا ذکر ہوا تو میں نے پوچھا اگر حاجی صاحب نے کوئی زمین وقف کر رکھی تھی تو اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ بزرگ گویا ہوئے خدا ان پر رحمتیں نازل کرے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ان کے نیک اعمال سے باخبر ہو، اب جب کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے اس لیے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے مسجد کی طرف اشارہ کرے کہا یہ امام بارگاہ انہیں بزرگ کی ہے جن کی ذکر خیر آپ کر رہے تھے، انہوں نے اس تعمیر کرنے کے بعد اس کو وقف کر دیا تھا۔ آپ نہیں جانتے کہ اس امام بارگاہ میں کتنی خیر و برکات ہے، ابھی ابھی اس کی تعمیر کا کام جاری ہے اور امام بارگاہ کی دیوار گرا کر اسے مسجد سے منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ مسجد میں نمازیوں کے لیے گنجائش زیادہ ہو جائے۔ میں بجائے اس سے کچھ کہتا اپنے سوال کا جواب پا چکا تھا۔ نماز کے بعد میں امام بارگاہ میں داخل ہوا، اسے غور سے دیکھا۔ رات کو جب میں اپنی بیگم سے باتیں کر رہا تھا تو اسے بتایا کہ بہت سے واقعات جو میں نے برزخ میں دیکھے یہاں ان پر یقین کرنا مشکل تھا۔ پھر میں نے تذکرہ کیا کہ تم نے حمل کے ابتدائی ماہ کے دوران الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا، بتایا تھا کہ ہمارا بیٹا ہے۔ بیگم نے میری تائید کی اور کہا وہ رپورٹ اس کے پاس محفوظ ہے۔ میں خاموش ہو گیا، پھر مسکرا کر بیگم کو برزخ کی وہ بات بتائی کہ آخری لمحات میں تمہاری دعاؤں اور تمہاری رحم میں موجود ہماری بیٹی کی وجہ سے ہماری شفاعت ہوئی اور واپسی کا پروانہ ملا۔ میں نے بیگم سے کہا یہ بات بھی ایک نشانی ہے، اگر ہماری بیٹی ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو بھی دیکھا سچ تھا۔ اسی سال کی سردیوں میں میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، لیکن ان سب باتوں سے ہٹ کر جس چیز کا مجھے زیادہ خوف تھا اور میں کئی سالوں میں تکلیف میں مبتلا رہا وہ قبرستان میں حاضر ہونا تھا۔ مجھے عجیب اور دہشت ناک آوازیں سنائی دیتی تھیں جو انتہائی پریشان کن تھی، لیکن یہ آوازیں شہداء قبور کے جوار میں نہیں ہوتی تھیں، اس طرف ایک سکون ہوتا تھا کیونکہ وہاں مدفون شخصیات کی روحانیت اور معنویت فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ خوف کی وجہ سے میں کچھ عرصہ قبرستان نہ جا سکا، بعد میں روز جمعہ صرف اپنے دوستوں اور اقربا کی قبور پر حاضری دیا کرتا تھا۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنے اعمال نامہ اور برزخ کے آخری لمحات میں دیکھ لیا تھا کہ میری زندگی میں کتنا عرصے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مجھے چند سال کا مزید وقت دیا گیا تھا جو ختم ہو چکا، اور اب میں یہاں اضافی وقت گزار رہا ہوں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ وقت جو میں نے اپنے والدین اور اقربا سے صلہ رحمی اور میل ملاقات میں صرف کیا اسے میری عمر میں شمار نہیں کیا گیا۔ اس طرح وہ وقت جو خالص اللہ کی رضا و زیارت
اہل بیت میں گزارا جائے وہ بھی انسانی عمر میں شمار نہیں ہوتا، یہ وقت بعد میں بطور بونس مل جاتا ہے۔ اگلا باب مدافعان حرم۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے دوستوں اور ساتھیوں کی شہادت حتمی ہے، لیکن جس طرح وقت گزر رہا تھا اسے دیکھ کر دور دور تک ان کی شہادت کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ پھر مجھ پر یہ بات کسی طرح سچ ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی، لیکن میں روزانہ دفتر میں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ میں شہداء کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں اور وہ ایک دن اپنے محبوب سے ملاقات کریں گے، مگر یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ میرے آپریشن کے 4 ماہ بعد ستمبر 2015 میں ہمارے ادارے میں اعلان ہوا، جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ مدافعان حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام درج کروائیں۔ عملے کے ارکان ایک عجیب جذبے اور ولولے کے ساتھ اپنا نام درج کرانے لگے۔ جن دوستوں کی شہادت کی مجھے خبر تھی ان سب نے اپنا نام لکھوا دیا۔ میں نے بھی کوشش کی کہ اس توفیق میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں اور میں کامیاب ہو گیا۔ ہمیں تربیتی کیمپ لے جایا گیا جہاں ضمنی تربیت کے بعد ہمیں شام بھیج دیا گیا۔ حکمت عملی کے اعتبار سے آخری اہم شہر حلب تھا جو شام کے شمال میں واقع تھا۔ ہمارا مشن حلب کے قریبی علاقوں کو دشمن سے آزاد کرانا تھا۔ فورسز کے خطے میں آنے کے بعد مشن کا آغاز ہوا اور کئی مراحل تک آپریشن جاری رہا۔ دہشت گردوں کا ترکی سے رابطہ منقطع کرنے کے بعد پورے شہر کو محاصرے میں لے لیا گیا۔ اسی دوران میں خدا سے یہی دعا مانگتا رہا کہ مجھے جلد از جلد مدافعان حرم کی شہداء کے قافلے میں شامل کر لے، کیونکہ اب مجھے اس دنیا میں رہنے کی ذرہ بر آرزو نہ تھی۔ اگر خواہش تھی تو بس یہ کہ خدا کی رضا حاصل کر لوں۔ میں عالم برزخ میں شہداء کے بلند درجات کو دیکھ چکا تھا، اسی لیے میں ان کے صف میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے فرائض ادا کیے، اپنی وصیت لکھی اور حتی الامکان اپنی غلطیوں کا ازالہ کیا اور شام روانہ ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کئی مسائل میری روانگی کی راہ میں حائل تھے، لیکن خدا کے لطف و کرم سے وہ مسائل حل ہو گئے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپریشن تھیٹر میں ہونے والے واقعات کے بعد میرے رویے میں بہت تبدیلی رونما ہوئی۔ میں اپنے اعمال کے حوالے سے بہت محتاط ہو گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ میرے رویے سے کسی کو تکلیف پہنچے اور میرے نامہ اعمال میں حق الناس کی مد میں کوئی گناہ درج ہو جائے۔ میں نے دوسروں کا مذاق اڑانا، انہیں تنگ کرنا ہی بالکل چھوڑ دیا تھا۔ عسکری آپریشن سے چند دن قبل کی بات ہے، میں اپنے عملے کے کئی پرانے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک ساتھی نے کہا، سنا ہے کہ آپ نے آپریشن تھیٹر میں موت کی کیفیت کو محسوس کیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ میں اس کیفیت کے بارے میں ان کو بتاؤں، لیکن میں نہ مانا اور صرف ایک دو لوگوں مختصر اس بارے میں بتایا۔ انہوں نے میری باتوں پر یقین نہ کیا تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اب اس بارے میں کسی سے دوبارہ بات نہیں کروں گا۔ جواد محمدی، سید یحییٰ براتی، سجاد مرادی، عبد المہدی کاظمی، مرتضیٰ زاریرے اور علی شاہ ثنائی مجھے آرمڈ فورس بیس کے کسی کمرے میں لے گئے اور بہت تاکید کی کہ میں انہیں موت کی کیفیت کے بارے میں بتاؤں۔ میں چند واقعات کو مختصر بیان کیا اور وہ ایک دم منقلب ہو گئے۔ خاص طور پر حق الناس اور شہادت کے مقام کے بارے میں میری گفتگو نے انہیں بے حد متاثر کیا۔ اسی رات کی صبح آپریشن کا آغاز تھا۔ مجھے دشمن کی صف کو توڑنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ آپریشن کے دوران میں زخمی ہو گیا، اگرچہ میرا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن میں جس جگہ گرا تھا وہ عین دشمن کے سامنے والی جگہ تھی۔ اس صورتحال میں میرے لیے حرکت کرنا ناممکن تھا اور نہ میرے قریب مدد کے لیے کوئی آ سکتا تھا۔ میں نے کلمہ شہادتین پڑھا اور دشمن کے اسنائپر کی گولی کا نشانہ بننے کا منتظر تھا۔ بالفاظ دیگر میں درس شہادت کے بالکل قریب تھا۔ انہی لمحات میں عبد المہدی کاظمی اور جواد محمدی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر آگے بڑھے، مجھے فوری طور پر مورچے میں لے گئے۔ میں ان سے بہت ناراض ہوا کہ وہ مجھے مورچے میں کیوں لے کے آ گئے۔ ممکن تھا کہ دشمن ہم سب کو نشانہ بنا دیتا۔ جواد محمدی نے کہا، تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے، بتانا ہے ہوگا کہ عالم برزخ میں کیا دے گا۔ کچھ دنوں بعد ان لوگوں نے ایک خاص محفل میں مجھ سے کہا، برزخ کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ میں نے ان کے چہروں کو غور سے دیکھنے کے بعد کہا، آپ میں سے چند لوگ شہید ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی محفل میں سناٹا چھا گیا۔ ان سب کی نظریں ملتمس تھی کہ میں خاموش نہ رہوں۔ میرے پاس ان ساتھیوں کی روحانی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں، بس میں نے جو کچھ عالم برزخ میں دیکھا تھا ان سے بیان کر دیا۔ دوسری جانب میں اس بات کو لے کر پریشان تھا کہ خدا نہ کرے میں ان سب میں شہادت کا رتبہ حاصل کرنے سے محروم ہو جاؤں۔ جواد بڑے اصرار سے مجھ سے سوال پوچھ رہا تھا اور میں جواب دیتا جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، وہ کون سی شے ہے جو عالم برزخ یا اس دنیا میں ہمارے بہت کام آ سکتی ہے؟ میں نے کہا، نماز کو اہمیت دینے کے بعد خلوص نیت سے بندگان خدا کے لیے جتنا ممکن ہو کام کریں۔ مجھے یاد ہے اگلے دن اسلامی جمہوریہ ایران کی کسی اہم شخصیت نے عسکری مسائل کے بارے میں اظہار خیال کیا تھا جو غریب ممالک کے لیے ایک اچھا بہانہ دے گئے تھے۔ بہت سے مدافعان حرم ان کی گفتگو سے ناراض ہو گئے۔ جواد محمدی اس شخصیت کے اظہار خیال کی خبر لے کر آیا، مجھے دکھاتے ہوئے کہا، دیکھ لو
یہ صاحب جو مدافعان حرم کے خون کو مٹی میں رول رہے ہیں، چند دن بعد مر گئے تو سب لوگ انہیں شہید کہیں گے۔ میں نے تحمل سے جواب دیا، میں ان صاحب کی موت دیکھ چکا ہوں، وہ انہی سالوں میں دنیا سے اس طرح رخصت ہوں گے کوئی ان کے لیے کچھ نہ کر سکے گا، یہاں تک کہ ان کی موت سے ثابت ہو جائے گا وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی طریقت سے بہت دور تھے۔ کچھ دن بعد ہم آپریشن کے لیے تیار ہو گئے، ہم نے آدھی رات کے وقت خود کو ہتھیاروں سے لیس کرا، میں شہادت کے لیے مکمل طور پر آمادہ تھا۔ میں نے PRG کی بندوق اٹھائی اور ان دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا جن کی شہادت کا مجھے یقین تھا۔ میں نے سوچا ان لوگوں کے ساتھ رہنا میرے لیے بہتر ممکن ہے یہ سب ایک ساتھ ہی شہید ہو جائیں، اور ابھی فوجی دستوں نے حرکت نہیں کی تھی کہ جواد محمدی میرے پاس ہے، اور تب وہ تمام امور کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ خطے کی خراب صورتحال کے پیش نظر وہ لوگ آپریشن کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں آپریشن میں شریک نہ ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے دوستوں کی ہمراہی میں شہادت کا رتبہ پانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ میں نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا، یہی وہ لوگ تھے جن کے ساتھ ہم نے رات بسر کی، اب وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے ہیں، اب ہم دوسرے عالم میں بھی ایک ساتھ ہی ہوں گے۔ حکم ہوا کہ دستے حرکت کرے۔ جواد محمدی کو میں نے دیکھا جو میری طرف متوجہ تھا، نہیں معلوم کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ فوجی دستے چل پڑے، میں کئی گھنٹوں سے تیار اور سب سے آگے کھڑا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں ہی وہ پہلا جانباز ہوں جسے دھماکے سے اڑایا جائے۔ ابھی ہم چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ جواد محمدی موٹر بائک پر آیا اور مجھے اسرار سے کہا میں اس کے ساتھ چلوں، ہمیں کسی اور طرف سے دشمن کی صف کو توڑنا ہوگا۔ مجھے اس کے حکم کو قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن میں بخوشی اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا۔ ہم تقریباً 10 منٹ تک چلتے رہے، یہاں تک ایک چوٹی پر پہنچ گئے۔ جواد محمدی نے مجھے جلدی سے اترنے کو کہا اور سید یحییٰ کو آوازیں دینے لگے۔ سید یحییٰ اس کی آواز پر فوراً آ پہنچا اور جواد کی موٹر بائک پر سوار ہو گیا۔ میں نے جواد کو مخاطب کیا، یہ کون سی جگہ ہے اور دشمن کی صفیں کہاں ہیں؟ ہمارے فورسز کدھر ہیں؟ جواد نے کہا، PRG بندوق اٹھاؤ اور چوٹی کے اوپر پہنچو، وہاں ہمارے دستے موجود ہیں، وہ تمہیں سمجھا دیں گے۔ جواد یحییٰ کے ساتھ واپس چلا گیا اور میں چوٹی کے اوپر پہنچا۔ مجھے یہ جگہ بہت پرسکون اور بے خطر محسوس ہوئی۔ میں نے مورچے میں بیٹھے چند لوگوں سے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے، دشمن کی صفیں کہاں ہیں؟ تو ان میں سے ایک جوان بولا، ارے بیٹھ جاؤ، یہ صرف ڈیفینس لائن ہے، یہاں بیٹھ کر ہمیں صرف دشمن پر نظر رکھنا ہوگی۔ اب میں سمجھا جواد محمدی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگلے دن آپریشن کے اختتام پر جواد سے سامنا ہوا تو میں نے کہا، میں تمہیں کیا کہوں، اللہ تمہیں ہدایت دے، تم کیوں مجھے فرنٹ لائن سے ہٹا کر سب سے محفوظ جگہ پر لے گئے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں فی الحال شہید نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ عالم برزخ میں کیا ہو رہا ہے، لوگ قیامت کو بھول چکے ہیں، اسی لیے تمہیں ایسی جگہ لے گیا تاکہ تم فرنٹ لائن سے دور رہو۔ اسی رات میرے دوستوں نے دشمن کی صف پر حملہ کیا۔ سجاد مرادی اور سید یحییٰ براتی جو دستے کے سب سے آگے کھڑے تھے اولین شہداء میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد مرتضیٰ زاریر، شاہ ثنائی اور عبداللہ المہدی۔ ایک مختصر وقت کے جس میں ایک مشن کے لیے ہم دوست اکٹھا ہوئے تھے، اسے مکمل کرتے ہوئے یہ دوست پرواز کر گئے۔ یہ وہی منظر تھا جو میں عالم برزخ میں دیکھ چکا تھا۔ جواد محمدی بھی اگلے برس ان شہید دوستوں سے ملحق ہو گیا۔ اصفہان کے جن جوانوں کو ایران واپس بھیجا گیا، میں بھی ان خالی ہاتھ مدافعان حرم میں شامل تھا۔ ایک حسرت اور تکلیف میرے پورے وجود میں پھیل گئی۔ اگلا باب، مدافعان وطن۔ اسپتال سے ڈسچارج ہوئے کچھ عرصہ گزر چکا تھا۔ مدافع حرم دوستوں کی شہادت کے بعد میں بہت عارضہ تھا، کیونکہ شہادت کے قریب پہنچ کر بھی اسے پانے میں ناکام رہا۔ میں بخوبی جانتا تھا کہ یہ سعادت میرے ہاتھ سے کیوں نکل گئی۔ مجھے بتایا گیا تھا جو لوگ شہادت کے عاشق ہیں، ہر حرام نگاہ ان کی شہادت کو کم سے کم 6 ماہ مؤخر کر دیتی ہے۔ جس دن ہم شام جا رہے تھے، ہماری اور انطالیہ کی فلائٹ کا وقت ایک ہی تھا۔ ایئرپورٹ پر غیر مناسب لباس میں ملبوس چند لڑکیاں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر ان پر پڑی۔ میں اٹھا اور اپنی جگہ تبدیل کر دی، لیکن چاہنے کے باوجود میری توجہ نہ ہٹ سکی۔ میرے دوست ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نامحرم کی ان کے ساتھ نشست نہ ہو۔ وہ جوان لڑکیاں ایک بار پھر میرے سامنے آ گئی، شاید سوچ رہی تھی کہ میں بھی انطالیہ کا مسافر ہوں۔ خیر جو بھی تھا، خدا کی طرف سے میرے ایمان و اعتقاد کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ گویا شیطان اور اس کے یار آئے تھے تاکہ مجھ پر ثابت کر دے میں شہادت کے لیے ابھی آمادہ نہیں ہوں۔ اگرچہ میں نے ان لڑکیوں کی اداؤں کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن بدقسمتی سے میں اس امتحان میں پاس ہونے کے کم سے کم نمبر بھی حاصل نہ کر سکا۔ شام میں جو لوگ میرے دوستوں کے گروپ میں شامل تھے، ان میں سے چند ایک ایسے بھی تھے جن کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ شہداء میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک علی خادم تھے، جو انتہائی سادہ مزاج اور دل میں اتر جانے والی شخصیت کے مالک تھے، بہت ہی دھیما اور مخلص۔ ایئرپورٹ پر اس نے بیٹھنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ اس کی نظر حرام سے آلودہ نہ ہو جائے۔ ہمارے دوستوں کی شادی کے موقع پر بھی
علی زخمی ہوا تھا لیکن وہ ایران واپس آ گیا۔ میں سوچ رہا تھا اگر علی شہید ہوگا تو کیسے اور کہاں۔ اور ایک اور دوست جو ایران میں رہائش پذیر تھا اس کا نام اسماعیل کرمی تھا، وہ مدافعان حرم میں شامل نہیں تھا، لیکن میں نے اسے ان شہداء کے ساتھ دیکھا جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو رہے تھے۔ میری اور اسماعیل کی بہت اچھی دوستی تھی۔ سن 2018 کے دوران مجھ سے ملنے آیا، کافی دیر تک ہم آپس میں بات کرتے رہے۔ رخصت ہوتے ہوئے اس نے بتایا اس کی سرحدی علاقے میں ڈیوٹی لگی ہے اور وہ وہیں جا رہا ہے۔ ہمارے دوست بلوچستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں سیکیورٹی کے معاملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ پاسداران کے دوستوں کی ڈیوٹی وہاں لگا دی جاتی ہے۔ اگلے دن میں نے علی خادم کا سراغ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ بلوچستان میں ہے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس کی شہادت بلوچستان میں لکھی ہوئی ہو۔ میں بلا تاخیر کمانڈ آفس سے رابطہ کیا، درخواست کی مجھے فوراً مشرقی سرحدوں پر بھیج دیا جائے، مگر مجھے بلوچستان جانے کا این او سی نہیں ملا۔ اسی دوران کچھ دن گزر گئے، میں اپنے دوستوں سے رابطے میں تھا لیکن ان کے ساتھ شامل نہ ہو سکا۔ اپریل 2019 کے ایام میں خبر نشر ہوئی۔ خبر مختصر تھی لیکن ہم دوستوں کے لیے بہت بڑا صدمے کا باعث تھی۔ ایک تکفیری دہشت گرد نے سپاہی پاسداران کی بس میں خود کو دھماکے سے اڑایا تھا۔ خبر مختصر تھی لیکن ہم دوستوں کے لیے بہت بڑے صدمے کا باعث تھی۔ ایک تکفیری دہشت گرد نے سپاہی پاسداران کی بس میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ بس کے کئی سپاہی جو اپنی ڈیوٹی سے واپس جا رہے تھے اس دھماکے میں شہید ہو گئے تھے۔ میں ان سپاہیوں میں شامل اپنے دوستوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگلے دن شہداء کی لسٹ جاری ہوئی جن میں علی خادم اور اسماعیل کرمی کے نام بھی شامل تھے۔